السلام علیکم. محمد اظہر صدیق آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ نئی چیزیں جو آنے والے دور میں ہونے والی ہیں وہ سارا دیکھ سکتے ہیں. دو موضوع ہیں. کیا پنجاب میں کوئی نئی سیاست یا نئی دھڑے بندیاں جنم دینے والی ہیں؟ چودھری پرویز الہی یا پاکستان مسلم لیگ نون کا ظاہر ایجنڈا کیا ہے؟ اور دوسرا میرا فیورٹ موضوع نیب، اور کیا نیب کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے؟ چودھری پرویز الہی کیا کہیں کوئی اعلیٰ کار بن رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں بڑی سمپل سی بتا دوں آپ کو. چودھری پرویز الہی نے جو آئینی درخواست دائر کی ہے، میں کل بھی ذکر کر چکا ہوں، میں نے بغور مطالعہ کیا ہے سارا کا، میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک بات تو سچ ہے اور جو سامنے واضح آ گئی ہے، یہ کون سا موقع تھا، کون سی ایسی سٹیج تھی. یہ ایک سازش ہونے جا رہی ہے نیب کے ادارے کو ختم کرنے کے حوالے سے. نیب کا ادارہ ختم نہیں ہونا، ترامیم ہونی ہے، اور کاربری حضرات کو اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں نیب کے اندر وہ بند ہونی چاہیے. اور اس میں ترامیم بہت ضروری ہیں. جو ہمارے ہاں بزنس مین ہیں وہ بجائے پیسہ رشوتوں میں، ایڈوانٹیجز میں، نخرے اٹھانے میں، اس کی بجائے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں آئے، اس کو زیادہ سپورٹ کرے. اور وہ امینڈنگ آرڈیننس آنا بہت ضروری ہے. اس ملک کی اکانومی سے بہت بہتر ہوگی مگر اس کو ختم، ورنہ تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کا اپنے حال سارا دیکھ لیا. جیسے بتایا میں نے کہ 2017 کے نوٹسز لگائے چودھری شجاعت حسین نے، چودھری پرویز نے 2019 کا جی ایم سکندر کا نوٹس لگایا. نہیں کیا نیا کوئی نوٹس نہیں تھا، لیکن بلی جو ہے نا چربے سے باہر نکل آئی ہے. یہ کہنا کہ لاک اپ میں ہمیں مشورہ نہیں دیا، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. عمران خان کا کیا تعلق ہے نیب کے ساتھ؟ پہلی دفعہ تو ایسا ہو رہا ہے. یہ چیلنج ہے اس بات کے لیے. کبھی آج تک بتا دیں کہ نیب میں سٹنگ منسٹر کو پکڑا گیا ہے کہ اپنے دور کے اندر علیم خان اور سبطین آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. اور ہم نیب کو پہلی دفعہ تو نیب اپنے صحیح دائرہ اختیار پہ آ رہا ہے کہ وہ چودھری قمر الزمان جیسے لوگ نہیں ہیں یہاں بیٹھے ہوئے نیب کے اندر جن کا کوئی ایک ایجنڈا تھا. یہاں نیب جس ادارے پہ اور جس طریقہ کار پہ چل رہا ہے اسے آگے چلنا چاہیے. اصل کیا ہو رہا ہے آپ کو یاد ہے خواجہ سعد رفیق کی چودھریوں سے ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں، اور یہ بھی پتہ ہے حمزہ اور مونس الہی کی ملاقاتیں جاری رہی ہیں. یہ بھی تو ریکارڈ کی چیز ہے، انوکھی بات نہیں کی جا رہی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب گورنمنٹ کسی طرح سے چیچوں کا مربع بن جائے کہ ایسے لوگ، اور اس کی پیش بندی کی ایک مین وجہ سمجھ جائے. آٹا اور چینی انکوائری رپورٹ فورینسک، پھر آئی پی پیز انکوائری فورینسک، پھر قرضوں کا سکینڈل. آٹا اور چینی آپ کو پتہ ہے یہ سارے مافیا وہ ہیں جو ہر دور حکومت میں رہتے ہیں. حدیبیہ شوگر اور چودھری شوگر آپ کو تو یاد ہونے چاہیے سب کو. تو یہ تو کوشش یہ ہو رہی ہے نا، اور ساتھ ساتھ نیب کے پریشر سے ڈال رہا ہے کہ اگر نئی حکومت آئے گی تو نیب کی انکوائریاں بھی ہیں نا وہ ختم ہو جائیں، اور ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ سب سو جائیں جا کے نیب کے، اور کوئی پوچھنے والے نہ ہو. اس ملک میں جو کرپشن کا بازار گرم ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. اور تعلیم جو بھی ہونی اس قوم کی بہتری کے لیے ہو، کاروباری حضرات کو آسانیاں فراہم ہو. اور یہ جو بہت بڑا سیاسی بساط بچھائی جا رہی ہے، یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں، عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھیجائیے، اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو اعتماد میں لیں، ان کے جائز مطالبات سنیں، ان کے مسائل حل کریں، اور عوام کے مسائل حل کریں. اس وقت عوام کرب میں مبتلا ہے، مسائل ہیں، قوم کھڑی ہے کہ یہ ملک پاکستان صحیح ملک بن جائے، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے. اور اسی لیے تقاضا کرتی ہے کہ قانون کے تعلیم، صحت اور ماحول وفاق توجہ دے، اس میں ایک اچھی قانون سازی لائے. دوسرا، شہباز شریف صاحب کی 2 گھنٹے 10 منٹ کی جو انویسٹیگیشن نیب کے ساتھ رہی، ہر ایک کو پتہ ہے 44 سوال کیے، بچوں، بیوی
کہ اثاثہ جات کی تفصیل کہی کہ پتہ نہیں ہے، وہ ان کو پتہ ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ لینڈ کروزر گاڑی جس میں ہے وہ پوچھا گیا کس کی ہے، تو کاغذ سامنے رکھ دیا کہ شریف فیڈ۔ آپ کو شریف فیڈ کا تو پتہ ہے نا کہ شریف فیڈ یعنی شوگر اور فیڈ، اور فیڈ میں جب نام آتا ہے تو حمزہ شریف کا نام آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو کنٹرول شیڈ ہیں، چینی کو اپنا مرغی کا ریٹ کنٹرول کرنے کے کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، سارا کچھ ان کے ہاتھ میں۔ شریف فیڈ اس کانٹیکس میں ہے۔ پھر بیویوں کی جو بنائے تھے وہاں پر گھر پر، سوری جو چیف منسٹر ہاؤس آفیشیل ڈکلیئر کیے تھے وہ پوچھا گیا، خرچے کون اٹھائے وہ تفصیلات سامنے نہیں تھیں۔ پھر ایک بڑی زبردست ہے، پارٹی فنڈ جو ہے نا غالباً کسی ملازمان میں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، اور وہ اکاؤنٹ منی لانڈرنگ اکاؤنٹ کس کو کہتی ہے؟ دیکھیں یہ جو کرپشن کا طریقہ کار نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ پرانا دور میں کہ رشوت پہ لگے نوٹ دیں، نوٹ دیتے پکڑے جائیں اور آپ کہیں کرپشن ہو گئی ہے، نہیں، ماڈرن ٹیکنیک ہے۔ تحفے تحائف میں قرضے کی بات ہو رہی تھی نا کہ لنڈن میں جو دادے، وہ ہمیں بھی ایسے دوست مل جانے چاہیے کہ ہمیں بھی دادے لے دیں یار، ہم بھی ذرا عیاشی کریں۔ دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر۔ پھر ملازموں کے نام پر پارٹی فنڈ ہے، تو یہ پارٹی فنڈ اگر ملازموں کے اکاؤنٹ میں ہے کس طرح آیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر قرضے لیے ہیں تو قرضے واپس کیوں نہیں کیے ہیں؟ تو یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ساری جب چیزوں کو اکٹھا کر کے ایکومولیٹ کرتے ہیں، شاید ککار عباسی کے بیان دیکھ لیں، خواجہ سعد رفیع کے بیان دیکھ لیں، ان سب کے، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ نیب ختم ہو جائے۔ وہ نیب ختم ہونے کا ایڈوانٹیج ان کو بھی، انہوں کے خلاف کیس ختم ہو جانے ہیں نا، تو بات سمجھیے گا۔ تو یہ اگر یہ گورنمنٹ جاتی ہے، یعنی پہلے کسی طرح سے نیب کو ختم کر دیں، کل پھر گورنمنٹ کے پیچھے لگیں گے، جب ان کی گورنمنٹ آئے یا وہ سیٹ اپ آئے تو نیب ختم ہوئی، وہ یہ الزام نہیں لگے گا کہ ہم لوگوں نے ختم کی ہے، یہ تو پچھلی گورنمنٹ میں ختم کر چکی ہے۔ تو یہ تو پورا ایک ایجنڈا چل رہا ہے، قوم کو یہ سمجھنا ہے، قوم کو سپورٹ کرنی ہے۔ ہمارے ملک میں اینٹی کرپشن ڈرائیو کے علاوہ یہ ملک صحیح نہیں چل سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر طاقتور آدمی بڑے آرام سے وہ مکڑی کے جالے میں سے بچ کر چلا جاتا ہے، اور پھنستا وہی ہے جو بیچارہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ میری گزارش یہی ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے اس نظام میں، اور قوم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بڑا کچھ سیاسی بھوچال آنے والا ہے پنجاب کے اندر، اور ساتھ نیب کو ختم کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے۔ قوم کو جاگنا ہے اور جاگتے رہنا ہے، بڑے میاں سے یا چھوٹے میاں سے، گاڈ فادر یا سیریل مافیا سے بچانا ہے قوم کو۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔